ناول میرر آف اوشن، رائٹر رشک فلک، قسط نمبر 7۔ سارا اسٹیج صوفے پیلے اور سفید اور سبز تھے، جہاں تک کہ پھولوں کا استعمال بھی انہی رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ 2 صفحے بڑے رکھے تھے جن میں دلہنیں درمیان میں تھیں جبکہ دولہے دائیں اور بائیں تھے۔ دونوں طرف سے بیٹھنے کے لیے جگہ رکھی گئی تھی۔ نیچے بچہ پارٹی کے کہنے پہ قالین بچھا دیے گئے تھے۔ وہاں ان سب کا ڈھولک بجانے کا ارادہ تھا۔ اب بھی سب ٹیم بنا کر بیٹھ رہے تھے۔ مسکان اور لڑکی والوں کی ایک ٹیم تھی اور ایک لڑکے والوں کی ٹیم بنی تھی۔ اب ان میں پنجابی ٹوپیوں کا مقابلہ ہونا تھا۔ لڑکی والے اپنی لڑکیوں کو لے کر جا چکے تھے جبکہ لڑکے والے لڑکوں کو لینے بالکل نہیں گئے تھے کیونکہ وہ انہیں خون خوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ شاید وہ اپنی دلہنوں سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن آج ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہونی تھی، اس لیے منہ بسوڑ کر بیٹھ گئے۔ شروع لڑکوں نے کیا۔ لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھیں۔ ظائشہ نے گایا کیونکہ سب لڑکیاں انہیں گانے کے لیے بول رہی تھیں۔ شاہ زیب نے ظائشہ کا جواب دیتے ہوئے محفل کو لوٹ لیا۔ لڑکوں نے گلے لگا کر اسے شاباش دی جبکہ ظائشہ بیچاری اب چہرہ چھپا رہی تھی اور لڑکیاں اسے چھیڑ رہی تھیں۔ نائشہ نے اپنی لائنیں گائیں، لڑکیاں بھی اس کا ساتھ دے رہی تھیں۔ علی نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنا رونا رویا۔ ایک تو اس کی دلہن اتنی پیاری لگ رہی تھی، اوپر سے اس کی بات۔ علی کی بات سن کر نائشہ تیزی سے سرخ ہوئی جبکہ باقی سب انہیں اس طرح دیکھ کر قہقہ بلند ہوا۔ بی جان کا ہاتھ علی کی کمر پر پڑا جس پہ بیچارہ کمر سہلا کر رہ گیا۔ مسکان نے سہیل کو دیکھتے ہوئے لائنیں گائیں۔ سہیل نے ایک نظر ماموں مامی کو دیکھا، پھر بی جان کو دیکھا، لائنیں گائیں جبکہ اس کی لائنیں سن کر سب کا قہقہ گونجا اور ماموں نے خفگی سے گھورا جبکہ بی جان کمر پر ہاتھ جا چکی تھی۔ سہیل نے مسکان کو ایسے دیکھا جیسے کہا ابھی بس کہاں تپڑ رہی ہے۔ امان صاحب نے اپنے داماد کو شرم دلاتے ہوئے محبت سے لائنیں گائیں اور وہ سچ میں شرمندہ ہو گیا جبکہ باقی سب کے قہقے بلند ہوئے۔ نور بیگم امان صاحب کا جواب دیتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پہ امان صاحب نے خفگی سے نور بیگم کو دیکھا اور پھر بی جان کو۔ باقی سب نے ہنسی ضبط کی۔ بی جان نے امان صاحب کو دیکھتے ہوئے اگلی لائنیں نور بیگم انہیں گاتے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دی۔ حسن نے ماحول کو دیکھ کر جلدی سے اپنی لائنیں گائیں جبکہ اس کی تیزی دیکھ کر امان صاحب نے ایک کھینچ کر ماری اور حسین وقت اسی طرح گزر گیا۔ رسمیں شروع ہوئی۔ سب نے مہندی کی رسم کی اور ساتھ سب میں دلہے اور دلہن کے لیے اب سب بڑے جا چکے تھے۔ اب بچہ پارٹی اپنی تیاری کر رہی تھی۔ سب سے پہلے میر اور انم نے ڈانس شروع کیا۔ انم میر کا جواب دیتے ہوئے بولی اور تیزی سے سائڈ سے ہوتے ہوئے انمول اور حسن کو آنے کا موقع دیا۔ حسن نے دانت نکالتے ہوئے لائنیں گائیں۔ اس کی شکل دیکھ کر انمول کی ہنسی بلند ہوئی۔ وہ انمول سے کافی چھوٹا تھا اور اسے آپی کہتا تھا۔ انمول اپنے دوپٹے کو گھماتے ہوئے آگے آئی۔ انمول اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے لائنیں گائیں اور تیزی سے گھومتے ہوئے دائیں طرف مڑ گئی۔ ریتا نے تیزی سے گھوم کر آتے ہوئے اپنے ڈانس کے سٹیپ لیے۔ علی اور شاہ زیب تیزی سے آگے آئے اور اگلی لائنیں گائیں۔ ان کی لائنیں سن کر نائشہ اور ظائشہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مسکان اور ریتا تیزی آئی اور انہیں کھڑا کرکے گھسیٹتے ہوئے اسٹیج کی پری اور پاس پہنچ کر دھکا دیا اور کھلکھلا کر ایک دوسرے پر ہاتھ مارا۔ سب کو خود کو دیکھتے پا کر تیزی سے آگے بڑھی اور ڈانس شروع کیا۔ ان کو اسی طرح ڈانس کرتے دیکھ کر سب نے ہوٹنگ کی۔ شہرین بیگم جو ابھی آئی تھی ہنستے ہوئے آگے بڑھیں اور ظائشہ اور نائشہ کے کان پکڑ کر اگلی لائنیں ہنستے ہوئے گا کر ان کو گھونگھٹ اڑایا اور ان کی جگہ پہ بٹھایا جبکہ علی اور شاہ زیب بیچارے چہرہ جھکا کر رہ گئے۔ شہرین بیگم نے ہنستے ہوئے ان کے ایک ایک تھپڑ لگایا اور مہندی کا تھال لے کر باہر چلی گئی۔ مسکان اور ریتا نے ڈانس شروع کیا۔ ابھی وہ سٹیپ لے رہی تھی جس میں مسکان آگے اور ریتا پیچھے تھی۔ ابھی وہ کر ہی رہی تھی کہ سہیل نے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا اور خود اس کی جگہ کھڑا ہو گیا اور اگلی لائنیں جن میں دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے گھومنا تھا، جیسے ہی مسکان نے سہیل کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو سب کے سامنے ایسے سہیل کو پا کر سکتائی اور ریتا کو ادھر ادھر دیکھا۔
سہیل نے مسکان کو گھما کر باہوں میں لیا اور اس کی طرف دیکھ کر گیا۔ اب مسکان کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا اور وہ پھر پھرائی، جبکہ سب اسے ڈانس کا بول رہے تھے۔ آخر ہار مان کر اگلے اسٹیپ لینے شروع کیے۔ سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سہیل اور مسکان نے گانا گاتے ہوئے ڈانس کے اسٹیپ لیے۔ انتہائی خوبصورتی سے مہندی کا اختتام ہوا اور قسمت آنکھوں میں نمی لیے ان کی خوشیوں کی نظر اتارتے ہوئے مسکرائی۔ آج بارات، اس لیے ہر کوئی مصروف نظر آ رہا تھا۔ گھر میں 4 شادیاں تھیں، آدھے لوگ لڑکی والوں کی طرف سے، آدھے لڑکے والوں کی طرف سے شامل ہو رہے تھے۔ جیسے کہ بارات گھر کی تھی، چیزیں سب تو چلنے سے تیار ہو رہی تھی۔ دونوں باراتوں نے حال میں ہی آنا تھا، اس لیے سب مہمانوں کو پل میں ہی بلایا گیا تھا۔ دلہنیں پارلر جا چکی تھی، جبکہ دلہے اپنی تیاری میں مگن تھے۔ لڑکے اور گھر کے مرد شادی کے انتظامات دیکھ رہے تھے، جبکہ عورتیں گھر کے مہمانوں کو اور لڑکیوں جنہوں نے دلہن کے ساتھ جانا تھا وہ جا چکی تھی اور کچھ گھر تھی اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے، کیونکہ شہزیب کی کوئی بہن نہ تھی، اس وجہ سے مسکان اس کی طرف سے بارات لانے والی تھی، جبکہ انمول اور انم علی کی طرف سے تھی۔ بی جان لڑکی والوں کی طرف سے تھی۔ ہر کوئی افراتفری میں کام کرتا نظر آ رہا تھا۔ ابھی تک لڑکے تیار نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اور ہال کی ڈیکوریشن اور کھانے وغیرہ ان کے ذمے تھی۔ گھر میں دلہے اور کچھ ہی لڑکے تھے، جبکہ ہال میں میر حسن، عمر، ہارون سب گئے ہوئے تھے۔ زینب کا کہنا تھا کہ بے شک بارات لڑکی کی طرف سے ہے، لیکن بارات کے انتظامات میں ان کے بیٹے بھی شامل ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی تو ان کے بھائی کے گھر شادی اور ان کے بیٹے کو انتظامات میں مدد نہ کریں۔ شہزیب تو چلو دلہا تھا، کیونکہ دلہے والوں کی تیاریاں پہلے ہی مکمل تھیں، اس لیے اتنا کوئی کام نہ تھا۔ سب لڑکے پہلے دلہے والوں کا انتظام کروا چکے تھے، اس لیے اب سب بارات کے انتظامات میں مدد کر رہے تھے۔ مہمان اور عورتیں تیار ہونے جا چکی تھی۔ 11 بج چکے تھے، 2 بجے کی بارات، اس لیے لڑکے بھی گھر آ چکے تھے تاکہ جلد سے جلد تیار ہو کر بارات میں شامل ہو سکے۔ دلہنوں کو لینے پارلرز لڑکے جا چکے تھے اور مہمان بھی ہال میں جا چکے تھے، جبکہ لڑکی والے بھی ہال میں پہنچ چکے تھے۔ دلہنوں کو ہال میں پہنچا دیا گیا تھا، لڑکے سب بارات میں شامل ہونے کے لیے چلے گئے تھے، جبکہ باقی لڑکے ہال کے انتظامات دیکھ رہے تھے، جن میں حسن، عمر، میر اور تمام بزرگ، حنان صاحب، امان صاحب اور باقی ماموں خالو وغیرہ سب جمع تھے۔ کیونکہ خاندان کی پہلی شادی تھی، اس لیے بڑی تعداد میں تمام رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا۔ بارات کے فنکشن میں مسکان لڑکے والوں کی طرف سے تھی، اس لیے ان سب نے فیصلہ کیا تھا کہ بارات کے رسمی ہال میں کی جائے گی، کیونکہ نہ زائشہ اور نائشہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی رسم ان کے بنا کی جائے، اس لیے بارات سادگی سے گھر سے چلی اور ہال کے باہر سب انتظامات کیے گئے تھے، جن پہ مزے کرنے تھے۔ انمول، انم اور مسکان دلہنوں کو ہال میں چھوڑ کر دلہے والوں کے گھر کی طرف چلی گئی تھی۔ انمول، انم علی کی طرف سے تھی، اس لیے دلہے کی گاڑی میں تھی، جبکہ مسکان شہزیب کے ساتھ تھی، اور اس گاڑی میں زینب بیگم، ان کی دیورانی اور دادا کی طرف سے کزنیں تھیں اور مسکان تھی۔ بارات اپنی دلہنوں کو لینے کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ زائشہ اور نائشہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ان پہ بہت دلہنوں والا روپ آیا تھا۔ ابھی وہ سب کزن دلہنوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر سے انار گولیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ساری کزنیں جلدی سے کھڑکیوں کی طرف بھاگی اور چلائیں، بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ جیسے کہ پہلے سے ڈسائیڈ تھا، تو وہ کھڑکیوں سے نیچے کا نظام دیکھیں گی، تو دلہنیں بھی جلدی سے کھڑکیوں کی طرف ہی اور دھڑکتے دل کے ساتھ ہی نیچے دیکھنے لگیں۔ جیسے ہی انہوں نے نیچے دیکھا تو چہرے پہ ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو ضبط کیا۔ جیسے ہی بارات داخل ہوئی تو گھوڑے کی ایک طرف انم اور انمول تھی اور ان کے ہاتھ میں گھوڑے کی رسی تھی۔ انمول کے پیچھے سہیل تھا، جبکہ انم کے پیچھے اس کے چاچو تھے۔ لڑکے اس آس پاس انار چلا رہے تھے، دلہا گھوڑے پہ تھا، اس کے ساتھ ہی شہزیب کی بارات تھی، کیونکہ علی اور شہزیب کا گھوڑا ساتھ ساتھ کھڑا تھا۔ شہزیب کی رسی مسکان اور اس کی کزنوں کے ہاتھ میں تھی۔ جیسے ہی انار چلنے شروع ہوئے، ویسے ہی ڈی جے کا گانا چلا۔ ویسے ہی مسکان گھوم کر ایک دوسرے کی طرف گئی۔ مسکان، انم اور رنم کا سوٹ ایک جیسا تھا، جن میں انہوں نے لہنگے، شال، چولی بنوائی تھی۔ انمول کا لہنگا گولڈن تھا اور اوپر سے اسی کے ملٹی کلرز کی چولی تھی، جن میں گلابی، نیلا، گولڈن اور سبز رنگ تھا، اور دوپٹہ بھی انہی رنگوں سے ملتا جلتا تھا۔ جبکہ انم کا لہنگا بھی گولڈن تھا، جبکہ اس کے لہنگے کے نیچے فیروزی پٹی تھی اور اس کی چولی میں فیروزی کلر زیادہ تھا۔ جبکہ مسکان کا لہنگا بھی گولڈن تھا، جس کی پٹی گلابی رنگ کی تھی، گاجری رنگ، اور اس کا دوپٹہ، اس کی چولی بھی انہی رنگوں میں ٹھیک ہو۔ دونوں ہاتھوں میں گلاب کے گجرے پہنے تھے اور انم کی لمبی تھی، اس لیے وہ غصے میں تھی۔
جبکہ انمول اور مسکان ہیل والے جوتے میں تھے۔ ان کی ہائٹ اتنی کوئی لمبی نہیں تھی جس کی وجہ سے انہیں ہیل کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں گھومی تو ان کا لہنگا بھی بہت خوبصورتی سے گھوما۔ مسکان انم کی طرف آئی جبکہ انمول شہزیب کی کزنوں کی طرف چلی گئی اور وہ دونوں دلہنوں کی بلائی لی اور ان کے گلے میں خوبصورتی سے گلاب کے ہار پہنائے گئے۔ نہ صرف وہ بلکہ لڑکے بھی ان کے ساتھ ڈانس کے سٹیپ لے رہے تھے۔ اگلی لائنیں سہیل نے گائیں۔ جیسے ہی اس نے لائنیں گائی اور علی کی طرف اشارہ کیا ویسے ہی ہارون پیچھے سے باہیں پھیلاتے ہوئے آگے آیا اور اگلی لائنیں گائیں۔ اس کے پیچھے پیچھے مسکان اور انم بھی تھی۔ جیسے ہی ہارون اپنی لائنیں مکمل کی انمول اور مسکان نے دلہنوں کی بازو پکڑ کر ان کا دھیان کھڑکی کی طرف کروایا جہاں دلہن کھڑی تھی اور اگلی لائنیں انہیں گھماتے ہوئے گائیں۔ اس پاس نہ صرف لائٹیں بلکہ انار اور گولیوں کا اتنا شور تھا کہ خود کی آواز بھی نہ سنائی دیتی، لیکن انہوں نے فل ڈیک چلا رہے تھے۔ دلہے جیسے ہی ہال میں داخلی حصے میں آئے تو آگے لڑکیوں کو کھڑے پایا۔ انہوں نے بے بسی سے انمول، انم اور مسکان کو دیکھا۔ انہیں اس طرح سے دیکھ کر انہوں نے جلدی سے اگلی لائنیں لگائیں، جبکہ ان کی لائنیں سن کر لڑکی والوں کی ہنسی نہ رکی، جبکہ لڑکے والے خود حیران تھے کہ یہ لائنیں اتنے صحیح ٹائم پر کیسے آئیں۔ آخر لڑکی والوں نے کافی دیر بحث کے بعد انہیں جانے دیا۔ اب مسکان لڑکیوں کی طرف سے ہو گئی تھی تو انہوں نے دلہن لانی تھی۔ دلہنوں کو اسٹیج تک پہنچا دیا گیا تھا اور جیسے ہی دلہے بیٹھے تو بی جان کو دیکھ کر فوراً سے کھڑے ہو گئے۔ نور بیگم بی جان کو لیے ان کی طرف آ رہی تھی۔ بی جان سفید شلوار قمیض سادگی سے سر پر دوپٹہ اڑائے پر نور چہرہ لیے انتہائی پیاری لگ رہی تھی۔ انہوں نے کوئی زیادہ میک اپ نہیں کیا تھا، بس کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنے اور آہستہ سے چلتی ان کی طرف آ رہی تھی۔ ان کے چہرے کی خوشی کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ آج ان کی ایک بہت بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ ان کا خاندان جڑ رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی بی جان اسٹیج پر آئی، علی، سہیل اور شہزیب جلدی سے ان کی طرف بڑھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ بی جان نے ان کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر ان کے ماتھوں پر بوسہ دیا۔ میں بہت خوش ہوں، بس میری بہت بڑی خواہش پوری ہو رہی ہے، مر بھی جاؤں تو مجھے غم نہیں ہوگا۔ بی جان اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولی، جبکہ ان کی بات سن کر وہ تینوں طرف اٹھے۔ نہیں بی جان، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ آپ کو ہماری عمر بھی لگا دے۔ فوراً سے دوبارہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ بی جان، آپ کو نہیں لگتا آپ کی کلائیاں خالی اچھی نہیں لگتی؟ بی جان نے نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ابھی بی جان سمجھتی اس سے پہلے وہ بی جان کے ہاتھوں میں گلاب کے گجرے پہنا چکے تھے۔ بی جان نے اپنی کلائیوں پر ہاتھ پھیر کر اس چیز کو محسوس کرنا چاہا۔ انہیں اپنے ہاتھوں پر نرم نرم سی چیز محسوس ہوئی جس پر انہوں نے اپنے بازو کو چہرے کے قریب کر کے سونگھنے کی کوشش کی۔ جس گلاب کے پتیوں کی مہک کو محسوس کرتے ہی ان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ ان کے چہرے پر بکھرتی مسکراہٹ کو دیکھ کر ان تینوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہی دیکھنا چاہتے تھے، یہی تو وہ انسان تھی جنہوں نے انہیں دنیا کی خوشیاں دی تھیں۔ تھوڑی سی رسموں کے بعد آخر دلہنوں کو لایا گیا۔ لڑکے کے گھیروں میں امان صاحب اور نور بیگم کے ساتھ چلتے ہی نائشہ آہستہ سے قدم لیتے، دونوں ہاتھوں میں گلاب کے گجرے پہنے، چہرے پر ہلکا سا جالی کا ڈبرگونٹ تھا، پاؤں تک چھوتا خوبصورت سرخ لہنگا پہنے جس پر گولڈن کام تھا، دونوں کلائیوں پر چوڑی دار لہنگے کی بازو، جبکہ گلے پر انتہائی خوبصورتی سے گولڈن ہلکا کام تھا اور اسی شان چولی پہنی۔ دوپٹہ دونوں بازو اور پیچھے کو ایسے تھا کہ ساری کمر دوپٹے میں ڈھکی ہوئی تھی۔ چلتی دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں، مہندی سے بھرے ہاتھ اور گلے میں انتہائی خوبصورت نیکلس جس کے ساتھ جھمکے پہنے، مانگ ٹیکا لگائے۔ نہ صرف نیکلس بلکہ اس کے ساتھ رانی ہار بھی تھا، میرون کلر کا پہنے انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی اور دلہن کا روپ ٹوٹ کر آیا تھا۔ اسے اسی طرح سے آتے دیکھ کر علی کی نظریں ساکت ہوئیں۔ علی علی علی! سہیل جو ساتھ ہی تھا علی کو آوازیں دے کر اسے بلانا چاہا لیکن اسے بت بنا دے کر ایک کوہنی کھینچ کر اسے ماری۔ جیسے ہی کوہنی لگی علی کی چیخ بلند ہوئی اور اس نے گھور کر سہیل کو دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی! دانت پیس کر داڑا، جبکہ اسے ایسے دیکھ کر سہیل نے اسے ارد گرد کا جائزہ لینے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی علی نے مڑ کر دیکھا، سب سے پہلے نظر شہرین اور زین پہ گئی جو خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ پھر نظر سامنے پڑی جہاں نائشہ سر جھکائے اور امان صاحب اور نور بیگم نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس طرح سے دیکھتے پا کر جلدی سے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر جھٹکے سے کھڑا ہوا اور اسٹیج سے نائشہ کی طرف قدم بڑھائے اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج پہ بیٹھنے میں مدد دی۔ تو گیا سمجھ! علی بیٹھتے ہی شہزیب کو گھور کر بولا جس کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ جا آیا بڑا! شہزیب جو ان کی طرف دیکھ کے بات کر رہا تھا سامنے دیکھتے ہی رک گیا۔
اسے ایسے دیکھ کر علی اور نائشہ نے سامنے دیکھا اور وہاں پہ عائشہ کو آتے دیکھ کر دونوں کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ آ گئی، لیکن علی دل ہی دل میں جی بھر کے شرمندہ ہوا، کیونکہ اب سب لوگ شاہ زیب کو ہی دیکھ رہے تھے، کچھ دیر پہلے اسے دیکھ رہے تھے۔ عائشہ کے بڑھتے قدم اس کی دھڑکن تیز کر رہے تھے، وہ دنیا جہاں سے غافل اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ عائشہ کے ایک طرف میرب اور ایک طرف حنان صاحب تھے۔ عائشہ کے بڑھتے قدم پہ دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اتنے لوگ اور کچھ گھر چھوڑ کے جانے کا دکھ۔ حنان صاحب نے اسٹیج کے پاس پہنچ کر شاہ زیب کو گھورا، جو منہ کھولے ارد گرد سے انجان انہیں گھور رہا تھا۔ حنان صاحب کو گھورتے پا کر ہارون نے اس کی ایک کمر پر ماری۔ کیا ہے؟ کمر پر پڑتے ہی شاہ زیب ہوش میں آیا اور گھور کر ہارون کو دیکھا۔ عائشہ کو لے آ، ہارون نے سامنے دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ کیوں؟ کہاں سے؟ شاہ زیب نے ایسے پوچھا جیسے دنیا سے انجان ہو۔ بکواس بند کرو اور سامنے ماموں کو دیکھو، ہارون نے غصے سے دانت پیس کر کہا۔ شاہ زیب نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا اور پھر شرمندگی سے سر کھجاتے ہوئے آگے بڑھا۔ شاہ زیب نے عائشہ کی بیٹھنے میں مدد کی اور ساتھ بیٹھا، جبکہ عائشہ کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ اب بس بھی کرو، شاہ زیب اسے گھور کر بولا۔ یار کیا بتاؤں، تم کتنے فنی لگ رہے تھے، ہا ہا ہا۔ عائشہ ایک بار پھر اپنی ہنسی چھپاتے بولی۔ اب مجھے بلانا مت، ناراض لہجے میں کہتے چہرے کو سامنے کر لیا۔ اچھا اب ناراض مت ہو، اب نہیں ہنستی۔ اب مسکراہٹ پہ قابو پاتے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ نہیں تم ہنس لو، اسے مسکراہٹ روکتے دیکھ کر تب کر بولا۔ چلو تمہاری مرضی ہے، پھر ناراض نہ ہونا، عائشہ کندھے اچکا کر بولی۔ اسے اس طرح لاپرواہ دیکھ کر اپنی سوچ پہ لعنت بھیجتے ہوئے چہرہ سامنے کیا۔ لڑکیاں رسم کے لیے آ چکی تھی، جیسے ہی دودھ کا گلاس دلہنوں کے سامنے رکھا اور انہیں پینے کو بولا، جلدی سے دودھ پی لیں اور پیسے دیں۔ مسکان اور شاہ زیب کی کزنیں بولی۔ کتنے کا ہے یہ دودھ؟ سہیل نے گلاس اٹھا کر غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 2 لاکھ کا بس، مسکان نے بالوں کو جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ بس؟ اس کی بات سن کر سہیل، ہارون، شاہ زیب اور علی کی آنکھیں کھلیں۔ جی اب کے مسکان اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اتنے میں تو گائیں آ جائے، ہم کوئی نہیں دے رہے۔ سہیل کی بات پہ شاہ زیب اور علی نے سر اسبات میں ہلایا۔ ہاں تو ہم نے کب کہا گائیں نہیں آئے گی، گائیں ہی لے لو، ہم دلہن لے جاتے ہیں اپنی۔ مسکان عائشہ اور نائشہ کو کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ارے! شاہ زیب اور علی مسکان کی بات پہ سہیل کو گھور کر بولی۔ ہاں بولو جلدی، ہمیں اور بھی کام ہے۔ مسکان لاپرواہی سے بال جھٹکتے ہوئے بولی۔ نہ تمہیں کون سے کام ہیں، بتانا ذرا، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے سہیل نے آگے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ارے لڑکوں کے جاننے کی بات نہیں ہے، سہیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر مسکان ہڑبڑا کر جلدی سے بولی۔ تم کان میں بتا دو، میں لڑکیوں کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ سہیل معنی خیزی سے چہرے پہ سنجیدگی لیے آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ تم؟ مسکان کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا اور اسے گھور کر دیکھا۔ جی؟ اس کے تاثرات سے لطف اندوز ہوتے معصومیت سے بولا۔ مجھ سے بات نہ کرو۔ مسکان اس کے چہرے سے نظریں چراتے ہوئے جلدی سے شاہ زیب اور علی کی طرف مڑی۔ اور کس سے کروں؟ تیزی سے اس کے پیچھے سے گزارتے سہیل نے مسکان کے کان میں بولا۔ اس کی بات پہ مسکان نے تیزی سے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا گئی۔ آپ پیسے دینے ہیں یا دلہن لے جائیں؟ مسکان علی اور شاہ زیب کو گھور کر بولی۔ دیکھو بہنوں، کم کر لو، ترس کھاؤ، مسکان تو تم دلہن والوں کے ساتھ تھی۔ شاہ زیب نے معصوم چہرہ بنا کر مسکان کو دیکھ کر پوچھا۔ بھائی بات میری ہوتی تو میں آپ سے کبھی اتنے لڑتی، لیکن بات آپ کی دلہنوں کی بھی تو ہے، ہم سب نے بانٹنے ہیں، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ مسکان نے اسی کے انداز میں آنکھیں ٹمٹماتے معصومیت سے پوچھا۔ تم دلہنوں کی فکر نہ کرو، اسے ہم سنبھال لیں گے، تم اپنی بات کرو، علی نے سکون سے بیٹھتے ہوئے مسئلہ حل کرتے ہوئے کہا۔ چلے اب خود ہی پوچھ لیں، ہم اب خاموش بیٹھے ہیں۔ مسکان نے بات ان کی طرف کرتے ہوئے دونوں دلہنوں کو آنکھ ماری۔ علی اور شاہ زیب نے خوش ہوتے دلہنوں کی طرف دیکھا۔ اپنی زندہ ہی صبح کو ملنا ہے نا؟ نائشہ نے اتنی آہستہ سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اس کی آواز صرف علی تک ہی پہنچی۔ نائشہ کی بات سن کر علی نے تھوک نکلا اور نائشہ کی طرف دیکھا، آیا کہ وہ سیریس ہے کہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے بچیوں کو خوش کر دینا چاہیے، علی ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے جلدی سے بولا۔ اپنی بات ماندے دیکھ کر نائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ جانتی تھی یہ ڈرامہ کر رہا تھا، اس کا مان رکھ رہا تھا۔ مرد ہمیشہ عورت کو مان رکھنے والا اور دوسروں کے سامنے عزت رکھنے والا، محبت دینے والا پسند ہوتا ہے۔ بہت دیر کے بعد بحث کے بعد اور آخر بات 3 لاکھ پہ ختم ہوئی۔ کچھ دیر بعد رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ رخصت ہوتے ہی ناشتہ عائشہ بیجان، حنان صاحب اور سب کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
رخصتی کا وقت ہر لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اپنے گھر کو چھوڑ کے جانا، ماں باپ چھوڑ کر دوسرے رشتوں کو اپنانا وہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ رخصتی کے بعد مسکان شاہ زیب اور اس کی کزنوں کے ساتھ چلی گئی تھی، جبکہ ناشا، انم، انمول اور علی کے ساتھ تھی۔ کچھ دیر بعد ناشا کو اس کے کمرے تک پہنچا دیا گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی گھر میں داخل ہوئی، پورا گھر لائٹوں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا، جو کہ بہت ہی پیارا منظر پیش کر رہا تھا۔ نائشہ کو تھوڑی سی رسموں کے بعد اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ نائشہ کو بیڈ پر صحیح سے بیٹھنے میں مدد کی۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو، انمول بیڈ سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ نائشہ فقط سر ہلا کر رہ گئی۔ کیا بات ہے، پریشان نہیں ہو؟ انمول نائشہ کا ہاتھ تھام کر بولی۔ نہیں، بس ویسے ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ نائشہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر کے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم بیٹھو، میں باہر کا کام دیکھ لوں۔ نائشہ کے پیچھے تکیے سیٹ کرتے ہوئے جیسے ہی انمول جانے لگی تو نائشہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی طرف دیکھ کر بولی، پلیز تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ اس کی بات سن کر انمول اپنی ہنسی چھپائی اور بیٹھ گئی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد انمول چلی گئی، جبکہ نائشہ اپنے ہاتھوں کو گوننے لگی۔ پتہ نہیں اب زندگی کیسی ہونی تھی، یہی سب سوچتے ہی اس نے بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ لڑکوں کو بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، تمام دوست اسے تنگ کرنے لگے تھے، جبکہ اسے جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ آخر رقیہ بیگم نے آ کر سب کو ڈانٹا، اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کمرے کی طرف دھکیلا۔ جیسے ہی وہ کمرے کی طرف بڑھا تو باہر لڑکیوں کی ایک فوج کھڑی تھی، جن کو دیکھے اس نے بے بسی سے رقیہ بیگم کو دیکھا۔ اس کو بے بس نظروں سے دیکھتے پا کر رقیہ بیگم کھلکھلا کر ہنسی اور دونوں ہاتھ کھڑے ہو کر بولی، یہ اب تمہارا کام ہے، ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ ان کا حق ہے۔ انمول اور انم بہرحال باہر کھڑی تھی۔ چلے نیک نکالے ہمارا، انمول ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ دیکھو پھر کبھی صحیح، ابھی مجھے جانے دو۔ علی نے انتہائی معصوم بننے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوئی بات نہ سنتے ہوئے انم آگے آئی۔ آج آپ کو معافی نہیں مل سکتی، آئی ایم سوری۔ چلے نیک نکالے، بس پھر مجھے دلہن کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ علی انہیں تنگ کرتے ہوئے واپسی کے لیے مڑا۔ اس کی بات سن کر انم اور انمول نے رقیہ بیگم کو آواز دی، بی جان۔ دونوں کی آواز سن کر علی نے جلدی سے انہیں چپ ہونے کو بولا۔ علی، دو پیسے بچیوں کو، بی جان وہی سے چلائیں۔ جی بی جان، اور گھور کر ان چڑیلوں کو دیکھا۔ شرم تو نہیں آتی؟ انہیں گھور کر بولا۔ آپ کو آ رہی ہے؟ ہماری بھابھی کو انتظار کرواتے ہوئے انمول بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اس کی بات سن کر علی گڑبڑایا۔ رہتی نہیں تم بھابھی کے بنا؟ اور جلدی سے جیب سے 2 کیس نکالے، ان میں بریسلٹ تھے۔ پکڑو اور بھاگ جاؤ یہاں سے، نظر نہ آنا اب، علی انہیں بھگاتے ہوئے بولا۔ اب تو آپ نظر نہیں آئیں گے، انم اور انمول دروازہ کھول کر اندر دھکیل کر بولی اور کھلکھلا کر ہنسی۔ نائشہ کب سے باہر سے آتی آوازیں سن کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور علی اور انمول ان کے دھکیلنے کا انداز بھی نائشہ سر جھکا کر کہہ کر کو دبایا۔ جیسے ہی دروازہ علی نے مڑ کر پیچھے دیکھا، نائشہ کو ہنستے پا کر آہستہ سے سر کھجاتے آگے آیا۔ السلام علیکم۔ آگے بڑھتے ہوئے بیڈ پہ بیٹھ کے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، نائشہ نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ سوری، تم جانتی ہو نا؟ علی نے سر کھجاتے ہوئے کچھ دیر پہلے کی ہوئی حرکت کی معذرت کی۔ اسے معذرت کرتے دیکھ کر نائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سوری، لیٹ آنے کی وجہ سے تم اتنی دیر بیٹھی رہی اور وہ تم کمفرٹیبل نہیں ہو تو کپڑے چینج کر لو، علی اس کا احساس کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، نائشہ سر جھکا کر بولی۔ یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے گفٹ لیا ہے۔ آخر علی آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ اس کے ہاتھ تھامنے پر نائشہ کی دھڑکن تیز ہوئی اور پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ علی نے ایک ڈبہ دراز سے نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ نیلا کلر ویلوٹ کا ڈبہ، اوپر گولڈن کام تھا۔ جیسے ہی اس نے کھولا، اندر ایک خوبصورت پینڈنٹ تھا، جس کے سامنے ایک ہیرے کا رنگ تھا۔ اس پینڈنٹ کو دیکھتے ہی نائشہ کی آنکھیں چمکی، نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسا لگا تمہیں؟ یہ بہت خوبصورت ہے، کیا میں تمہیں یہ پہنا سکتا ہوں؟ علی نے آگے بڑھتے ہوئے نائشہ کی اجازت لی۔ اس کی بات سن کر نائشہ نے سر کو جھکایا اور آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر اسے اجازت دی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ نائشہ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آج اتنا خوبصورت کہ جب میں نے پہلی بار لیا تھا تب مجھے اتنا نہیں لگا تھا جتنا یہ تم پہ لگ رہا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی کوئی قیمت نہ ہو، بلکہ تمہاری گردن کے ساتھ جانے کے بعد اس کی قیمت اب ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر نائشہ نے سرخ چہرہ جلدی سے سر جھکا کر چھپایا اور اسی طرح ایک خوبصورت رات کا اختتام ہوا۔
ذائشہ کو کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ مسکان اس کے ساتھ ہی تھی جبکہ شاہ زیب لڑکوں کے پاس تھا۔ زینب بھی ذائشہ کے پاس ہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اٹھ کر چلی گئیں۔ جاتے ہوئے زینب بیگم ذائشہ کو بتا گئی تھی کہ وہ شاہ زیب کو بیچتی ہیں۔ ان کی بات سن کر ذائشہ کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ شاہ زیب اندر آیا۔ السلام علیکم۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کو ہاتھ تھام کر سلام کیا۔ اس کا انداز دیکھ کر ذائشہ نے بھی بلکہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جھکا کر سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی دھیمی آواز سن کر اس نے اپنی ہنسی کو چھپایا۔ کہاں پہلے شیر بنی رہتی تھی، کہاں آج بھی کی بلی بنی ہوئی تھی۔ اگر تم اس ڈریس میں کمفرٹیبل نہیں ہو تو کپڑے چینج کر لو۔ شاہ زیب کی نظریں خود کو سرپا کر ذائشہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سر جھکا کر بولی، کیا میں کپڑے چینج کر لوں؟ اسے اس طریقے سے بات کرتے دیکھ کر شاہ زیب جلدی سے اٹھا اور الماری کی طرف بڑھا اور وہاں سے ایک ڈبہ اور ایک ڈریس نکال کر بیڈ پہ رکھا۔ سفید کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ گلابی دوپٹہ تھا۔ شاہ زیب نے ڈبہ ذائشہ کی طرف بڑھایا۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، اسے کھول کے دیکھو۔ ذائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبے کو پکڑا اور اس کو کھولا۔ جیسے کھولا اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے اندر انتہائی خوبصورت ڈائمنڈ رنگ تھی۔ اس کے اوپر لگا سفید نگینہ اپنی شان سے چمک رہا تھا۔ شاہ زیب نے ذائشہ کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں بہت محبت سے پہنائی۔ ذائشہ نے چمکتی آنکھوں سے شاہ زیب کو دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر شاہ زیب جلدی سے کھڑا ہوا اور بولا، کپڑے چینج کر لو، تم تھک گئی ہو گئی۔ اس کی بات سن کے ذائشہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد ساری جویلری اور میک اپ بال کنگھی کرنے کے بعد آئی تو شاہ زیب محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، آج میں تم سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ شاہ زیب اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اس کی بات سن کر ذائشہ کا دل زور سے دھڑکا، نہ جانے وہ کیا بات کہنے لگا تھا۔ ذائشہ نے اس کی بات میں سر ہلایا۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ شکرانے کے نفل ادا کروں۔ اس نے مجھے میری محبت سے نوازا ہے۔ اس کی بات پہ ذائشہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور محبت سے بولی، ضروری کیوں نہیں، میں خود یہی چاہتی ہوں کہ ہم زندگی میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے رب کی رضا حاصل کریں، یہی ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ راضی تو سب راضی۔ ذائشہ کی بات سن کر شاہ زیب کے چہرے کے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی اور اس لیے واش روم کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے دونوں نے وضو کیا اور پھر واپسی آ کر نفل ادا کیے اور پھر اسی طرح خوبصورت رات کا اختتام ہوا جس میں ان کے رب کی رضا شامل تھی۔ بے شک حلال رشتوں نے اللہ کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ آج ولیمے کا دن تھا۔ ہر کوئی کام میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ چاروں کا ولیمہ اکٹھا تھا، ایک ہی حال میں جانا تھا، اس لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تمام انتظامات ہو چکے تھے۔ دلہنیں پارلر جا چکی تھیں، لڑکے بھی سیلون جا چکے تھے، جبکہ مرد باقی انتظامات دیکھ رہے تھے۔ گھر کے مرد اور عورتیں مہمانوں کو سنبھال رہی تھیں۔ انمول، مسکان، انم، ذائشہ، نائشہ سب پارلر میں تھی۔ انہوں نے سیدھا ہال میں جانا تھا۔ نائشہ کے ولیمے کا ڈریس نیوی بلو کلر کی مون لائٹ میکسی تھی۔ اس پر لائٹ میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ علی رضا کا ڈریس اس کے ساتھ کا ہی نیوی بلو کلر واسکٹ تھی، جبکہ ذائشہ کا رنگ اور گرین مکسچر کا ہے، اس کی موڈ نائٹ میکسی تھی۔ شاہ زیب کا ڈریس بھی اس سے ملتا جلتا تھا، جبکہ مسکان پستہ کلر کا خوبصورت شرارہ اور اس کے اوپر پستہ ہی شرٹ، اس کے گلے پر انتہائی خوبصورتی سے گولڈن کام تھا اور پوری شرٹ پر گولڈن ہی بیٹس لگے ہوئے تھے، جبکہ شرارے کے نیچے گھٹنوں کے پاس ایک پٹی لگی تھی گولڈن اور اس سے نیچے شرارہ کا مدار تھا، نیچے بھی ایک پٹی تھی، ساتھ خوبصورت دوپٹہ جس کے اوپر گولڈن کلر کے کام کی پٹی لگی تھی۔ آس پاس وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ انمول اور انم کا سیم ڈریس تھا، انم کا گلابی جبکہ انمول کا فیروزی رنگ کا تھا۔ وہ تینوں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی اور بہت ہی خوبصورتی سے ولیمے کا فنکشن گزرا۔ جاری ہے۔